بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بقا، ترقی انسان کے محور گھومتے ہوئے رکھا ہے. انسان کا وجود صحیح طور پہ دو بنیادوں پہ قائم ہے. ایک بنیاد جو ہے جسم کی بقا ہے، جسم کا صالح ہونا ہے، جسم کا بہتر ہونا ہے، تندرست ہونا ہے. اور یہ تندرستی اور زندگی قائم ہے رزق پہ، کھانے اور پینے پہ، جس کا تعلق اقتصادیات، معاشیات اور اکنامک سے ہے. تو گویا اکنامک کو صحیح رکھنا اور اکنامک اور اقتصادیات کی جو رفتار ہے اس کو صحیح معنی میں اعتدال کے ساتھ قائم رہنا، یہ جس طرح ایک فرد کے لیے ضروری ہے ایسے ہی ملک کے لیے ضروری ہے اور عالم کے لیے ضروری ہے. چونکہ کاروبار کیسے کیا جائے، بزنس کیسے کیا جائے، لین دین کیسے کریں، یہ تفصیلات بنیادی طور پہ انسان اس سے واقف ہے. شریعت کی رہنمائی ضرور اس بارے میں ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. انسان کے روح کی تابندگی اور زندگی جو ہے وہ عبادت میں ہے. عبادت کے بغیر انسان کی روح نہ پاکیزہ ہو سکتی ہے، نہ صالح ہو سکتی ہے، نہ خوشگوار ہو سکتی ہے، نہ وہ جنت عالی مقام میں قیام کے لائق ہو سکتی ہے. اس روح کی بنیاد آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ خاص طور پہ جس میں حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایمان کے بعد سب سے پہلی عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں. اللہ کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور آپ کے واسطے سے ساری امت کو یہ حکم ہے، ہر صاحب ایمان کو یہ حکم ہے کہ اپنے اہل کو، اپنے خاندان کو نماز کا حکم کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اور نماز کی خود پابندی کیجئے، نماز پہ جمے رہیے، نماز کے سلسلے میں ڈٹے رہیے اور پابندی کے ساتھ خود نماز کو قائم کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھرانے کو نماز کا حکم کیجئے. یہ پہلو بہت اہم ہے کہ ہم صرف اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم تنہا اٹھیں اور نماز پڑھ لیں. یہ مستقل فریضہ ہے، ہمارے اوپر نماز فرض ہے. اس فریضے کے ساتھ ساتھ دوسرا فریضہ یہ ہے کہ اپنے اہل کو، اپنے گھرانے کو نماز کا حکم دیں. اسلامی تربیتی نظام میں ننھے منھے بچے کو جب وہ بولنے کے قریب ہو تو رسول اللہ کا حکم ہے کہ اسے کلمہ سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہی بول، توحید کے بول ہم اس وقت بھی بولتے ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ توحید، رسالت، آخرت کا تصور
جائیں، ثبت ہو جائے، رقم ہو جائے، اور اس کے اثرات پڑتے ہیں آج کی سائنس آپ کو بتاتی ہے۔ تو یہ نماز کا حکم بچوں کو کب دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ابو داؤد میں اور ترمذی میں موجود ہے کہ مروا اولادکم اذا بلغوا وهم ابناء 7 سنین، مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، جب بچیاں 7 سال کی ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ حکم کا مطلب انہیں نماز سکھاؤ، نماز کی عظمت بتاؤ، نماز کی اہمیت جتلاؤ، نماز سکھاؤ، ایک ایک کر کے نماز سکھاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ جن گھرانوں میں بیویاں نماز پڑھتی ہیں، خواتین نماز پڑھتی ہیں، تو ننھا بچہ، ننھی بچی مصلی پہ آ کے ماں کا رکوع اور سجدے میں ننھے بھولے انداز میں ساتھ دیتے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے ماں کی گود۔ ماں کی گود میں اگر اس طرح نماز ہوگی تب بچے نماز سیکھیں گے، اور اگر ماحول اس کے برخلاف ہوگا، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، محو خواب میں لوگ ہیں، بے خبر سو رہے ہیں، تو بچہ بھی سوتا رہے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ بچوں کو نماز کا حکم کرو، نماز سکھاؤ، نماز کے بارے میں بتاؤ۔ کب؟ جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، تو 7 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو نماز مکمل آنی چاہیے تاکہ اس کی مشق ہو جائے۔ اسی طرح 7 سال کا جب بچہ اور بچی ہو جائے تو اس سے رمضان کے روزے رکھوائے جائیں، رمضان کے روزوں کے بارے میں اس کو بتایا جائے۔ اور حدیث میں یہ بھی حکم ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائیں، نماز سیکھ لیں، نماز کے تیار ہو جائیں، اور عمر بڑھے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز تو پڑھیں گے وہ، لیکن اگر 10 سال کی عمر میں بچے اور بچی نے نماز کی تنبیہ کے باوجود، نماز کی تلقین تعلیم کے باوجود اگر وہ نماز کے پابند نہیں بن رہے ہیں تو فضربو، تو تادیبی کارروائی کرو، انہیں ٹوکو، انہیں ڈانٹو، انہیں ڈپٹو، انہیں سمجھاؤ اس انداز میں کہ جس انداز میں آپ اسکول بچے کو اگر بھیجتے ہیں اور بچہ اسکول نہیں جاتا ہے تو آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ماں باپ دونوں ٹھن جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لوریاں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور بس تک لے جا کے اپنے بچے کو پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس ایجوکیشن کی، اس تعلیم کی ان کو اہمیت معلوم ہے کہ یہ بچہ پڑھ لے گا تو اچھا بنے گا۔ نماز کی اہمیت بھی ویسے ہی ہے جیسے تعلیم کی اہمیت ہے۔ تعلیم دینا بھی فرض ہے، اور اسی تعلیم کا حصہ نماز پڑھوانا یہ بھی فرض ہے۔ اس لیے بچوں کو جب 10 سال کے ہو جائیں وہ نہ پڑھیں تو تادیبی کارروائی کی جائے۔ تادیبی کارروائی مختلف مزاج، مختلف گھرانے، مختلف حالات، مختلف سماج اور مختلف حالات کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ کسی باپ کا بچے کی طرف نظروں سے دیکھ لینا یہ تادیبی کارروائی ہے، بچہ فوراً سمجھ جائے گا اور جائے گا نماز پڑھے گا۔ کچھ باپ، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اس سے آگے کی بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر بچوں کی تادیبی کارروائی کی جائے تو یہ خیال رہے کہ بچوں کے چہرے پہ نہ ماریں، بچوں کو ایسی مار نہ ماریں کہ جسم پہ نشان پڑ جائے۔ نہ باپ کو اجازت ہے، نہ ماں کو اجازت ہے، نہ معلم اور معلمہ اور ٹیچرز کو اجازت ہے کہ بچے کو ایسی مار ماریں جس سے نشان پڑ جائے، یہ حرام ہے۔ ایسی کارروائی مارنے کا حکم یا تنبیہ کا حکم تاکہ وہ سنبھل جائیں، مزید بگڑے، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو بہرحال 10 سال کے جب بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو اور تادیبی کارروائی کرو۔ تو نماز اتنی اہم چیز ہے، اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا بڑا رکن ہے، اور نماز کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نمازیوں پہ،
اس واسطے اپنے بچوں کو، اپنے داد پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی نواسیوں کو اور گھر کے سارے افراد کو نماز کا حکم کرتے رہیں، اور جب بچے اس لائق ہوں تو مسجد میں ان کو لے کر آئیں، بچے نماز پڑھیں، یہ ماحول بنائیں، نماز کی بیداری کا ماحول بنائیں، محلے محلے لوگوں کو نماز پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم گشت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں رسم بن جاتی ہیں، صرف ہم رسم نہ بنائیں، ہم ایک فریضہ سمجھ کے ہم لوگوں کے گھر جائیں، ملاقاتیں کریں کہ اور نمازوں کا جائزہ لیں خوشگوار ماحول میں، تاکہ ہمارا معاشرہ نمازی بنے۔ اور نماز کے آمادہ کرنے کے لیے بہت طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو ترکی کے سرد اردگان نے اپنایا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہاں کی فلاں جامع مسجد میں جو بچہ 40 روز تک فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو ایک سائیکل انعام دی جائے گی۔ کیا پوچھنا، ترکی کے محلوں سے طلبہ بچے مسجد میں جمع ہو جاتے، حاضری لکھواتے، اور 40 روز جس نے نماز پڑھی فجر کی اس کو سائیکل دی گئی تو ایک کارواں بن گیا۔ اب وہ کارواں جہاں سے جاتا، کیسا کارواں ہے، وہ نمازی بچے ہیں، اور بچوں کے اندر شوق پیدا ہوتا، تو بچوں کے اندر اس طرح شوق پیدا کیجئے کہ وہ نمازی بنے، مسلم بنے، پرامن شہری بنے، خود فائدہ اٹھائیں اور ملک کے لیے مفید اور نافع ثابت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔